کینیڈا کالنگ میں آپ کو خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. خبروں پہ آپ نے ڈیٹیل سنی پچھلے ہفتے کیا ہوا. انہی خبروں پہ تبصرہ ہم لیا کرتے ہیں. لطافت صدیقی صاحب کینیڈین نیشن نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہیں گے لطاف صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے لطاف صاحب. بہت سی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے پاکستان میں, تو کوئی دن گزرتا نہیں ہے جس دن کو خاص خبر نہ آئے, لیکن آورلی چینج ہوتا ہے. لیکن دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو فخر الدین ابراہیم چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوئے ہیں, کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. کیا آپ کو مطلب یہ جو نامینیشن ہے یا کہہ لیجیے کس طرح سے؟ اعتراض تو اس لیے ہو نہیں سکتا کسی کو کہ فخر الدین جی ابراہیم کا جو پاسٹ ہے, ہی از ویری آنیسٹ جج اینڈ ہی از ویری بریلینٹ اینڈ ایجوکیٹڈ, بہت زیادہ قانون کے ماہر بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور نواز شریف کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی پہلے سے کہ بھائی اس آدمی کو آپ چیف الیکشن کمشنر الیکٹ کر لیں, بنا لیں, اپوائنٹ کر لیں. تو پرپوزل کیم فرام دی اپوزیشن. کانسٹیٹیوشن میں یہی لکھا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے چیف الیکشن کمشنر کا تعین کریں گے. اس کے بعد جو آج نیا, وہ تو پھر ہو گیا تھا پہلے, آج تو نوٹیفیکیشن ہونا تھا. لیکن نوٹیفیکیشن کے وقت عمران خان جو ایک تیسری قوت کہہ رہے ہیں لوگ, چونکہ ادھر تو الائنس ہے ادھر اپوزیشن ہے, عمران خان کے ممبران پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے, قانونی تو ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو کنسلٹ کیا جائے, لیکن انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا. صاحب ایک چیز آپ نے جو کچھ اعتراض صرف اس پہ آیا ہے ان کی ایج کے حوالے سے ہے. عمران خان نے بھی ذکر کیا, باقی لوگوں کے 84 ایئرز ان کی ایج ہے, لیکن باقی کوئی اعتراض اس حوالے سے نہیں کیا. میرے خیال یہ بھی اعتراض ایسا نہیں, جب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو کیا ایج اس حوالے سے؟ 84 ایج, وہ تو اجائل ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے یہ اعتراض ٹھیک نہیں تھا. نہیں یہ کہا نہیں, بس سب نے کہا جی بہت اچھا ہے, بس یہی زیادہ ہے. نہیں. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ اس میں جو فرق ہوگا, جو بڑی بات ہوگی, دیکھیے ایک تو سب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب بے ایمانی نہیں ہوگی, لیکن الیکشن میں جو بے ایمانی کرتا ہے, جو قوتیں کرتی ہیں, وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں کرتا یا اس کا سٹاف نہیں کرتا. تھوڑے لیول پہ ہو تو ہو, لیکن عام طور سے وہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ کیسے سپروائز کر سکتا ہے کہ نمبر 644 جو نوشیرہ میں کیا ہو رہا ہے نا, اسکارڈو میں کیا ہو رہا ہے, فلاں میں کیا ہو رہا ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ جو قوتیں الیکشن مینوپولیٹ کہہ لیں, ریگنگ کہہ لیں, جو کچھ بھی کرتی ہیں, وہ قوتیں کوئی اور ہیں. اس کو آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. لیکن فرق یہ پڑے گا کہ یہ جو ہیں فخر الدین جی ابراہیم, جو ان کا ماضی رہا ہے, ان کو جہاں بھی شکایت آئے گی کہ یہاں الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوگی, اس کو روک دیں گے. ہاں, مطلب فیصلہ انڈیپینڈنٹ طور پہ کر سکتے تو وہ پھر روک دیں گے. وہ پھر اگر فرض کیجئے 20 رائڈنگ میں الیکشن ہونے تو ممکن ہے وہ یہ بھی فیصلہ کریں کہ وہ الگ الگ تاریخوں میں کریں, اور وہ خود چاہے ان کی ایج کچھ بھی ہو پھر وہ وہاں چلے جائیں. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, اور اس حوالے سے لوگوں نے اس کو لگا. ایک بات آپ نے درمیان میں کی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی اس حوالے سے پہلے سے تھی. آپ کو لگتا نہیں کہ بہت سے سلسلوں میں ان کی آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جیسے فرض کر لیجئے ابھی گیلانی صاحب کا بیٹا, جہاں سے گیلانی صاحب کی سیٹ خالی ہے وہاں ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں, نون لیگ نے وہاں پہ کوئی اپنا جو امیدوار ہے وہ کھڑا نہیں کیا. اور باقی پہلے بھی ایسا رہا کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی جیتی تھی وہاں پہ نون لیگ نے, اور جہاں جہاں نون لیگ جیتی تھی پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار بہت 90% میرا خیال ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ یہ چاہتی ہیں کہ شاید وہ اب ملٹری آ جائے تو بہتر ہے, لیکن زیادہ تر یہ لگتا ہے جیسے جو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری نہ آئے اور الیکشن کا سلسلہ جاری رہے, اور اس میں ہی ان کا چانس بھی. فرض کیجیے اگر ملٹری آ گئی تو نواز شریف کی بھی تو پھر ایج کا مسئلہ ہوگا کہ وہ کتنا انتظار کریں گے. 11 سال تو انہوں نے سعودی عرب میں انتظار کیا, خدا نہ خواستہ آرمی آتی تو پھر 11 سے اوپر جائے گا کام. 11 سال تو انہوں نے سعودی عرب میں گزارے, 5 سال زرداری کے اس میں گزارے, تو اب تو چانس ہے ان کا, تو وہ اپنا چانس کیوں ضائع کریں گے؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں. پچھلے دنوں ایک بڑا اہم بیان تھا چیف جسٹس کا کہ آئین سے ماورا کوئی بھی اقدام ہوگا تو سب سے پہلے سپریم کورٹ اس کو اپوز کرے گی. یہ ان رومرز کے بعد انہوں نے دیا جب کہا جا رہا تھا اسلام آباد میں جی پتہ نہیں فوج نہ آ جائے بہت, لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو اس کو اپوز کرے گا کسی بھی جو ہے غیر آئینی اقدام کو, وہ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کرے گی. تو یہ بیان تھوڑا سا لوگوں کے لیے حیران کن نہیں؟ دیکھیے تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا اس پہ. پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
جو ہیں چیف جسٹس ہوں یا ججز ہوں ان کے فیصلے بولتے ہیں, وہ خود تقریریں نہیں کرتے ہیں. لیکن میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر میں گزشتہ 15 دن اٹھا کے دیکھوں تو انہوں نے زیادہ تقریریں کی ہیں بنسبت نواز شریف کے. نواز شریف ہے نہیں پاکستان میں, نہیں, لندن سے بیان آتے رہے لیکن چلے عمران خان سے کمپیئر کر لیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جو ہوتا ہے نا, اس کا ٹائٹل کیا ہے, اسپیکر, بٹ ہی از ناٹ سپوز ٹو اسپیک آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ. لیکن رضا صاحب اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اس میں ممکن ہے کہ وہ جو ریمارکس دے رہے ہیں میڈیا اس کو خبر بنا کے پیش کر رہا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ وہ تو خبر تو وہ تو جب دیکھیے نا چیف جسٹس تھوڑا سا تعلق یہ بھی آ گیا, یہ بھی تو کہتے ہیں ریمارکس تو آپ نے جب کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ریمارکس تو آپ دیتے ہی ہیں نا. یہاں پہ یہ ہو گیا کہ ہر خبر ہر ریمارکس خبر بن جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قانون پہ کرتے ہیں نا, تقریریں تو بہرحال ریمارکس بھی کچھ زیادہ ہیں, تقریریں بھی کچھ زیادہ ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ بار میں بلوچستان میں کی, اور چلیے کبھی کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی تقریریں, اور وہ بھی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہیں, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئی قانونی پابندی نہیں ہے ان پہ, لیکن نیشنل اسمبلی کے اسپیکر روایتاً نہیں دینی چاہیے, روایتاً نہیں دینی پڑتی دنیا کے. یہ تو ایک بات رہی. اب جہاں تک انہوں نے جو کل بات کی ہے, انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی ایک بات کی ہے, پرسوں کل کے اخباروں میں چھپا ہے, اور پرسوں رات کو انہوں نے کوئٹہ میں بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایڈونچرزم نہیں ہونے دیں گے ہم. اور ایڈونچرزم کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ بڑی واضح ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دو بڑے پاورفل گروپ ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم کا جاری رہے, اور ڈیموکریٹک سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اقتدار بھی منتقل ہو. یہ بات نہیں ہے کہ الیکشن تو کرا دیں آپ اقتدار منتقل نہ کریں, جیسے کہ یحییٰ نے کیا تھا. آج بھی اقتدار کا اسموتھ منتقل ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی پولیٹیکل ہسٹری کے لیے, کنٹری کے لیے. ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر ڈنڈی ماری, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب الیکشن کے بعد فارمیشن آف گورنمنٹ کا بننا بھی بڑا مشکل ہوگا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گروپ الائنسز بنیں گے نا, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. کوئی پارٹی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اسے میجورٹی مل جائے گی. عمران خان کا دعویٰ ہے کہ مل جائے گا, لیکن لیٹ اس سی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا دعویٰ غلط ہے, ممکن ہے ان کو اتنی میجورٹی ہو, ان کی 77% ہو, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکٹس بنے ہوئے ہیں. اگر آپ سندھ میں آتے ہیں تو سندھ میں دیکھتے ہیں کہ رورل پاپولیشن کچھ اور ہے, اربن پاپولیشن ان کی سوچ کچھ اور ہے. اب پنجاب میں بھی دیکھیں نارتھ ساؤتھ کا مسئلہ ہے, پشاور میں جو زبان بولتے ہیں وہی ہیں, اب بلوچستان میں تو الیکشن کا ہی. اب انہوں نے جو تقریر کی, اچھا دوسرا ایک طبقہ تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی چلے, دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ملٹری آ جائے. اور ملٹری جب آئے تو اس گروپ کو کہتے ہیں کہ یہ ایڈونچر کرنے والے ہیں. صحیح ہے. اس کو روکنے کی چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی ہے, اور بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ کوئی ایڈونچرزم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. جمہوریت کے لیے زیادہ بہتر اور پارلیمنٹ کو کوئی گھر نہیں بھیج سکتا. اس کا مطلب پارلیمنٹ کو تو آرمی نہیں بھیجا گھر. صحیح. کوئی آدمی جوڈیشری کو گھر نہیں بھیج سکتا, عوام کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات کہنے کی اس وقت کیوں ضرورت پیش آئی. اور جبکہ ایک طرف انہوں نے بات کی اور اسی چند گھنٹے پہلے یا آس پاس کور کمانڈر کا اجلاس بھی ہو رہا تھا, جس میں کچھ کور کمانڈر کو ریٹائر بھی ہونا ہے, کچھ کو نئے کو آنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کیمپ میں ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جمہوریت والے کیمپ میں ہیں یا ملٹری والے کیمپ میں. میں کہنا آپ کا میسج یہ تو ہے کہ انہوں نے کسی کو میسج ضرور دی ہے. میسج تو انہوں نے فوج کو دیا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اور جب کسی اخبار میں مجھے متضاد خبریں نظر آئیں تو مجھے کسی نے بتایا گیا کہ فلاں ٹیلی ویژن پہ بار بار ان کے اسپوکن ورڈ دکھا رہے ہیں, تقریر دیں. جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ایڈونچرزم کا زمانہ ختم ہو گیا. ایک اور بیان ہے, اس میں مختلف, اس کو لائٹ نوٹ میں لے سکتے ہیں اور ویسے بات بھی کر سکتے ہیں. امریکی سفیر جو ہیں انہوں نے BBC کا ایک انٹرویو تھا, اس میں کہا کہ عمران خان اور نواز شریف جو امریکہ کے حامی ہیں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کچھ لوگوں کے کامنٹس بھی آئے تھے. تو یہ بات ویسے آپ درست سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیے, میں اس پہ عمران خان نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو میری ان سے انٹریکشن ہوا تھا ان کا بیان آیا, اور میں نے پڑھا ہے, اور میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ کوٹ اینڈ کوٹ کے ساتھ پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ جو میری انٹریکشن ہوا ہے
سعودی امریکن امبیسڈر سے، وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے اور انہیں مس کوٹ کیا گیا ہے امبیسڈر صاحب کو. اب یہ امبیسڈر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ مجھے مس کوٹ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، یا اخبار والے یہ کہیں کہ انہیں مس کوٹ کیا گیا ہے. لیکن ایک بات تو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، تینوں پلیئروں کو سامنے رکھ لیں، الطاف کو بھی شامل کر لیں اور پارٹیوں کو بھی شامل کر لیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کر لیں. پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں وہ تو ٹرپل اے کی بات ہوتی ہے نا، اللہ، امریکہ اور آرمی. تو اگر ایک اے نے یہ کہا کہ یار ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اب فکر نہیں کریں، تو اس میں کوئی اور پھر عمران اور نواز شریف نے ان مولویوں کا ساتھ تو نہیں دیا جو مظاہرے کر رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس شدت سے تو نہیں کیا. لپ سروس ایک الگ بات ہے، بیان بازی ایک الگ بات ہے، آپ عملی طور پہ مظاہرے کرنا دوسری بات ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور اس بات میں زیادہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف تو لندن چلے گئے اس میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ پارٹیاں جو الیکشن آ رہا ہے تو کیا وہ پارٹیاں کسی ایک اے سے، اللہ کی تو بات تھوڑی دیر کے لیے اس لیے کیجیے کہ اللہ کے متعلق تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت کسی آرمی سے پنگا لینا چاہیں گی یا امریکہ کے خلاف کوئی بات کرنا چاہیں گی، اس لیے کہ وہ ان کی ضرورت ہے الیکشن میں اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. اور بڑا امریکہ کا اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں بہت ساری حکومت ہیں تو ایک حکومت کے بننے یا بگڑنے میں امریکہ کا بھی تو، جب آرمی چیف جو ہے وہ وہاں سے اس کے آتے ہیں. بہت شکریہ الطاف صاحب، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے مزید اس حوالے سے انفارمیشن لیں گے. جی جناب، یہ ہمارا سیگمنٹ تھا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ معز الدین صاحب ہوں گے، کنٹری مینیجر ہیں پی آئی کینیڈا کے، اور اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے پھر کچھ کویسچنز پی آئی کے حوالے سے لے کے حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.